وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 114 نمبر سورۃ البقرہ کی۔ یہ آلموسٹ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے، اَن یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، وسعی فی خرابہا، اور مسجد کی بربادی کا ویرانی کا وہ خواہاں ہو۔ یہ بات مشرکین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہے، ایک طرف یہ چیز فیسلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں، تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا۔ درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں، آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سارے نمازی چلے جائیں، آپ اپنے 2-3 دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمے والا قرآن کھول کے آپس میں کریں۔ تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے؟ پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے، اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے، فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور اعتکاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اعتکاف تھے، ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں، چلو ایک درس دو، وہ بھی کہتے ہیں پورے سال دی کسر کٹا کے کتنے سو۔ لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس نے عام نمازیوں کی جب نماز ادا کی ہے، سارے نمازی چلے گئے، جوتیاں بھی خالی ہو گئیں، مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں، اب 2-3 دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کو کرنے دے گا؟ تو مجھے بتائیں مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے نا۔ نمازی کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہنا مولوی صاحب سائڈ تو ہمیں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے۔ اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے، جہاں سیانے تھے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ۔ تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے تم تکلیف ہے۔ لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں، آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کوئی کر لے، ایون آپ مسلمان ہیں نا، جا کے کسی مندر میں 3-4 مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی 2-4 چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے، کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں، سستے داموں لے لو، ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا، چلو تم مسجد بنا لو یار۔ ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی۔ اور یہ وہی نیچر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کی
گھر کے اندر داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے. قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے ہی. اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا, میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے. جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, اب تو میرے لیے مشکل ہے, نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے. شروع میں 2007-8 میں جب میں نیا ایک تحقیق کرنی شروع کی تو ظاہر گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی, نہ روحانیت ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو, اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو, مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. اور صحابہ کرام اور نبی الاسلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا, آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے, کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا ماحول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے تو مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو, جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں, اس کی صفائی کا اہتمام کریں. آگے یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے. سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد میں, مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو. یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے. تو 2007-8 کی بات ہے, اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا I-10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی 2 یا 3 بندے, کبھی 3 کبھی 2, 3 یا 2 بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو. اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا, آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا, ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے, تو نا ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب, بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا. نبی الاسلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے, مسجد میں ہی رہتے تھے. تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے, ماحول بھی ہوتا ہے. تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ, صرف قرآن کا ترجمہ, کوئی تفسیر نہیں, کوئی لیکچر نہیں, عربی امام کعبہ کی آواز میں, اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا, مراج الدین خان صاحب کی آواز میں, بڑا سوز و گداز والا. اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے, کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا. مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموسٹ, جب تک کہ اذان عشاء کی نہ شروع ہو جائے. اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں, کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب. اور پھر اتنی بڑی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے 2 بندے سن سکے. 2 یا 3 دن مولوی نے برداشت کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ پروگرام ہے تھوڑا, کیڑے چکر ہی چو. یار چکر ہے یار, چکر تو کوئی نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اٹھے ادھر سے. اچھا, اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا, قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا, ویسے 2 بندے روزانہ مغرب سے عشاء بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر, درس و تدریس نہ کریں, یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے, یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے, کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تنگ کرنا. ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے. تو مجھے بتائیں, یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہیں, یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے, یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں, سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد, رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا. یہ دعوے نہیں ہے, یہ دلیل آپ خود چیک کر سکتے ہیں. جاؤ آج کرو, ہاں 2-3 دن ذرا تلاوت لا کے, تسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو, ہیڈ فون پہ نہیں لگانی. ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ,
تھوڑی سی آواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر، میں دیکھتا ہوں آپ ایک یا دو دوست بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ نے بتا دیا ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہا ہے تو یہی طبقہ دیکھ رہا ہے، اور ابھی آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔